السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ وقال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين۔ وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله۔ وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد جئتكم بيضاء نقية لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، رواه أحمد والنسائی۔ اسلامی بھائیو، دوستو، میری ماں اور بہنوں، اصل دین اور صحیح دین جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، آپ کے احکام کی پیروی ہے، نہ کہ ائمہ کی تقلید۔ ائمہ کرام کی تقلید ہم اس وقت کریں گے جب کسی مسئلے میں ہمیں قرآن کی آیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا صحابہ کرام کا عمل معلوم نہ ہو۔ اگر ہمیں کسی مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم نہ ہو تو اجتہاد کا حق حاصل ہے، اور ان اجتہادی مسائل میں کسی بھی امام کی تقلید کی جا سکتی ہے، لیکن اگر واضح دلیل مل جائے تو قرآن و سنت کی اور صحابہ کرام کی عمل کو دلیل بنانا واجب ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں شیخ ہمارے؟ کیا یار وہی رویت حلال میرے بھائی، رویت حلال کے بارے میں چھوڑیے بابو میرے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کو حق ہے، یہ اجتہادی مسئلہ ہے، آپ کو حق ہے رویت حلال کے بارے میں۔ خیر، تو میں کہہ رہا تھا کہ اصل دین کیا ہے؟ قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کی اتباع، نہ کہ ائمہ کی تقلید۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ،
ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد، سب کا احترام اپنی جگہ، سب کے ساتھ حسن زن اپنی جگہ، سب کی خدمات اپنی جگہ، لیکن بات اسی کی ہم مانیں گے جس کی بات اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اگر ائمہ کی تقلید کے چکر میں قرآن کی آیات کو ہمیں پیچھے چھوڑنا پڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو ترک کرنا پڑے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے ہاتھ دھونا پڑے، تو ایسی تقلید حرام۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس طریقے سے تقلید کے دلدل میں پھنسے ہیں کہ انہیں نہ قرآن کی پرواہ ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پرواہ ہے، اگر پرواہ ہے تو امام کی محبت، امام کے ساتھ غلو اور اس کی باتوں کی تقلید کی۔ اس اتنا مقام دے رکھا ہے، نبوت کے مقام پر بٹھا رکھا ہے کچھ لوگوں نے ائمہ مجتہدین کو۔ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ رہے ہیں ایک امام مجتہد کے قول کے مقابل میں، تو آپ بتائیں کیا ان کو رب بنانا نہیں ہوا؟ کیا ان کو رسول بنانا نہیں ہوا؟ یعنی نبی کی بات آپ چھوڑ دیں اور امام کی بات کو لے کر کے اڑیں؟ اللہ کے واسطے برا نہ مانیے گا، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ ایک ساتھی مجھ سے بار بار کہہ رہے تھے کہ تقلید کے بارے میں کچھ کہیے، لیکن میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کل ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا جس کی وجہ سے میں یہ سمجھا کہ تقلید تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ یہ تقلید، اندھی تقلید آپ کو قرآن و سنت سے بالکل دور کر دے گی، اس لیے میں آج اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کیسی امت ہے کہ فرمان نبی سن کے کہے، کیسی امت ہے کہ فرمان نبی سن کے کہے میں مقلد ہوں، نہ مانوں گی میں فرمان حدیث۔ اللہ کی قسم، میرے ساتھ اس دعوت و تبلیغ کے راستے میں ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ لوگ قرآن و سنت کی بات سننے کے باوجود ڈائریکٹلی ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی میں تو فلاں امام کا مقلد ہوں، میں اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بندے، تمہارے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ فلاں امام؟ تم نے لا الہ الا اللہ کے بعد کس کا کلمہ پڑھا؟ تم مسلمان، کیا بتاؤں، میں سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، سوچو غور کرو کہ مسلمان ہو بھی کہ نہیں۔ وہ علامہ حالی نے کہا تھا کہ کرے غیر گر بدھ کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں۔ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، یہ مقلدین نے امامہ کا رتبہ ظاہر بات ہے نبی سے بڑھایا ہے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے قرآن کی کیا حقیقت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کیا حقیقت ہے، اور منہج صحابہ کی کیا حقیقت ہے، اور پھر یہ تقلید امام کتنی صدیوں کے بعد یہ ظہور میں آیا ہے، یہ بدعت۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تمہاری ڈیوٹی یہ ہے۔ نیٹ ورک میں پرابلم ہے ہمارے عقیل بھائی؟
تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم رسول کی اطاعت کرو۔ اپنے ولی امر کی، اپنے امیر کی اطاعت کرو، لیکن یاد رکھو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اچھا میں بتا رہا ہوں، ہمارے شارم قمر زما صاحب، میں آپ کے سوال کا جواب دے، میرے پاس یہ حدیث میں آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، زید کچھ کرتا ہے، بکر کچھ کہتا ہے، شارم صاحب میں بتا رہا ہوں، جواب دے رہا ہوں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹا دو اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ جس مسئلے میں اختلاف ہو جائے اس کو قرآن کی عدالت میں لے آؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے آؤ۔ صحابہ کرام نے کیا سمجھا ہے اس مسئلے میں، صحابہ کرام کا فہم لو، مسئلہ ختم، جھنجھٹ ختم۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر واقعی تم سچے مومن ہو اللہ پر ایمان لانے، یوم آخرت پر اگر تمہارا ایمان ہے تو تم ایسا کرو۔ جہاں کہیں اختلاف ہو جائے وہاں مسئلہ قرآن و سنت کی طرف پلٹا دو۔ اچھا جی، ہمارے ایک بھائی کہہ رہے ہیں اگر کسی کو پوری حدیث پر تحقیق نہ ہو تو کیا کرے؟ اگر حدیث پر تحقیق نہ ہو تو اس کسی امام کے قول کو لیجئے اور دیکھیں کہ ان کی دلیل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ جاہل ہیں، آپ کو علم نہیں ہے، تو آپ اگر تقلید کرتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں، آپ بری ہیں اس سے۔ علم ہونے کے باوجود جب آپ کو علم ہو جائے کہ اس مسئلے میں فلاں امام کی بات حدیث کے مطابق نہیں ہے، آپ امام کی بات چھوڑ دیں، حدیث کو لے لیں۔ اب کہہ رہے ہیں کس حدیث کو لیں کس کو نہ لیں؟ جو صحیح حدیث ہے، ظاہر بات ہے اگر آپ کا ایمان ہے کہ قرآن محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حدیثیں بھی محفوظ ہیں۔ صرف قرآن کو محفوظ مان کر کے آپ شریعت نہیں لا پائیں گے، احادیث رسول کے بارے میں آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے محدثین کا ایک گروہ پیدا کیا، انہوں نے صحیح اور ضعیف میں اور صحیح اور سقیم میں تمیز کیا اور صحیح احادیث کے ذخیرے کو چھانٹ کر رکھا، وہ احادیث جو قرآن پاک کی تفسیر ہیں۔ صحیح احادیث کو چھانٹے بغیر آپ قرآن کو مکمل کیسے سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے محدثین نے ذخیرہ احادیث میں سے محنت کر کے جو صحیح حدیثیں چھانٹی ہیں، جو اصول بنایا ہے، ان میں صحیح حدیث کو لیجئے اور ضعیف اور شاذ اور منکر اور نادر اور باطل اور واہیات اور گڑھی ہوئی حدیثوں کو چھوڑ دیجئے، تب تو تقلید ہی ہو گئی۔ تو کوئی بات نہیں، میں عام تقلید کا مخالف نہیں ہوں، آپ لفظ تقلید مشکل نہیں ہے، وہ تقلید اگر تقلید میں آپ دلیل تلاش کر لیتے ہیں تب وہ تقلید نہیں ہے۔ میں اس تقلید کی بات کر رہا ہوں جو بغیر دلیل کے کسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، میں اپنی بات پوری کر لوں، ہمارے شارم خبر صاحب تھوڑا سا وقت دیجیے، میں آپ کی بات پہ آ رہا ہوں۔ میں وہی بات کہنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ڈرو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے اعراض کیا، اللہ کی اطاعت سے منہ موڑا۔ ہاں جی کر سکتے، یار آپ بات نہیں کرنے دے رہے۔ زما صاحب اگر کسی مسئلے میں صحیح تحقیق موجود نہیں ہے، قرآن و سنت میں اس کی دلیل نہیں ہے، مسئلہ اجتہادی ہے،
تو آپ کسی کے اجتہاد پر عمل کر کے اس کی تقلید کر سکتے ہیں، میں جہاں تک سمجھتا ہوں۔ لیکن اگر مسئلہ واضح ہے تو جو سنت و قرآن سے قریب ہو اس کی طرف آپ کو رجوع کرنا چاہیے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے اللہ کی اطاعت سے اور رسول کی اطاعت سے اعراض کیا، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو جان لو، سن لو کہ ہمارے رسولوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ واضح طور پر پہنچا دیں۔ آپ کو اگر واضح طور پر نبی کی بات پہنچ چکی تو آپ کی ڈیوٹی ہے کہ غلامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں، تمام کو چھوڑیں۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله والرسول ان يقولوا سمعنا واطعنا، مومنوں کا شیوا یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف انہیں دعوت دی جائے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے معاملات کا فیصلہ کریں، تو کہہ دیں وہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ اب کیسے معلوم ہو کون سا امام قریب ہے کون سا صحیح؟ معلوم کیجئے بھائی، آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم۔ اماموں کو چھوڑیے نا بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کیجئے، کاہے کو امام کے چکر میں پڑتے ہیں؟ سب سے بڑے امام اعظم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ ادائی ہو، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ان تمام رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی اطاعت کی جائے، اور ان کی اطاعت یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ اماموں کی اطاعت، اماموں کی تقلید یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ رسول کا حکم نہیں ہے۔ ہم پابند نہیں ہیں کسی امام کے، ہم پابند ہیں امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید اور ان کی اتباع کی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ میں یار اماموں کی میں پر رد نہیں کرتا ہوں، میرے دوست، میرے بھائی، آپ نے شاید غلط سمجھا ہوا ہے، اس لیے آپ سوال کریں۔ وہ ائمہ کرام جن کی باتیں قرآن و سنت کبھی میں بتاتا ہوں، ائمہ کرام نے بھی کیا کہا، جب بات ان کی ظاہر بات ہے کوئی ایک فرد نہیں کر سکتا ہماری ساری بات قرآن سنت کے قریب ہے۔ کسی مسئلے میں کسی دوسرے امام کا قول بھی اس سے ہو سکتا ہے، آپ کے امام کا غلط ہو سکتا ہے، کسی مسئلے میں کسی دوسرے امام کا قول سے ہو سکتا ہے، کسی مسئلے میں آپ مصیب ہوں گے وہ مختی ہوگا، کسی مسئلے میں آپ مختی ہوں گے وہ مصیب ہوگا، یہ ائمہ کرام نے خود کہا ہے۔ خیر، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ نساء میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تیرے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ اپنے تمام شجرات میں، تمام مشاجرات میں، تمام اختلافات میں تجھے اپنا حکم اور جج نہ بنا لے، پھر تو جو کچھ بھی فیصلہ کر دے وہ اپنے دل میں ذرا برابر بھی حرج محسوس نہ کریں۔ قرآن آ جانے کے بعد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد، ان کے جو غلط مسائل ہیں جب ان کے سامنے پیش کیے جائیں تو فوراً مان لیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سر تسلیم خم کر دیں۔ کہا نہیں کہ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ ادائی ہو، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ یار اتباع یہاں کرنا ہے، گردن یہاں جھکانی ہے، ادھر ادھر نہیں۔ اچھا جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا، فرمایا والذی نفسی بیدہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار تورات کا کوئی نسخہ لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمایا والذی نفسی بیدہ لقد جئتکم بیضاء نقیہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس وہ شریعت لے کر کے آیا، وہ دین جو کہ واضح ہے، صاف ہے، نقی ہے۔ تم تورات پڑھ رہے ہو، سنو
لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا یتبعنی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر کے آ جائیں تو انہیں میری شریعت کی اتباع کرنی پڑے گی، نبی بھی آ جائے تو بھی محمد رسول کی غلامی کرنی پڑے گی محمد رسول کی شریعت کے آ جانے کے بعد، کیونکہ تا قیامت کسی اور کی نہیں چلے گی۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخری زمانے میں اتریں گے تو وہ اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، محمد الرسول کی شریعت پر عمل کریں گے۔ ارے نبی کی نہیں چلتی ہے، نبیوں کی نہیں چلتی ہے، میرے نبی کے آگے تو کسی امام کی کیا بات ہے؟ امام کی بات ہم اسی وقت تک قابل قبول مانیں گے جب تک ان کی بات قرآن سنت کے مطابق ہوگی، جہاں ان کی بات قرآن سنت سے ٹکرائے گی خود انہیں ائمہ کرام کے قول کے مطابق ہم ان کی بات کو چھوڑ کر کے اپنے امام اعظم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے، جس کا ہمیں حکم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اتباع کا حکم دیا ہے۔ وضو کیسے کرنا ہے نبی کے طریقے پر، منمانی نہیں، عقل داخل کر کے نہیں، بدعت داخل کر کے نہیں۔ نماز کیسے پڑھنی ہے جیسے میرے نبی نے پڑھی ہے وہ اتباع کرنی پڑے گی، منمانی عقل داخل کر کے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اس کے بعد فرمایا من توضأ نحو وضوئی ھذا، جو شخص وضو کرے میرے اس وضو کرنے کی طرح، جس میں شروع میں بسم اللہ اور وضو اور لاس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہاں یاروں نے اس وضو کے بیچ میں نہ جانے کتنے کتنے گھپلے داخل کر رکھے۔ ناراض نہ ہو، اتباع نبی کی بات کر رہا ہوں میں، قرآن سنت کی بات کر رہا ہوں میں، ہم کو بس کافی ہے دو ہادی ہدایت کے لیے، ایک قرآن دوسرا ہے سنت خیر الورا۔ ناراض نہ ہو میرے بھائی، میں کسی امام کی تنقیص نہیں کر رہا ہوں، ائمہ کرام کا احترام ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، تمام اہل سنت والجماعت ائمہ کرام جتنے ہیں، لیکن میں نے کہا نہیں کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بات کے آگے پھر کسی کی نہیں، کوئی امام اعظم نہیں ہے میرے نبی سے بڑھ کر کے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آواز نہیں بلند کر سکتے، آگے چل نہیں سکتے، چہ جائے کہ آپ کی بات کو رد کر کے عقل کو دخل دے کر کے اور صاحب دوسری باتوں پر عمل کیا جائے۔ خیر، اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسا اللہ کے نبی نے نہیں کیا کہ نماز پڑھ لیے اور اس کے بعد چھوڑ دیں لوگوں کو جو چاہے منمانی اس میں گھپلا کریں، بلکہ کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب آپ ڈھونڈیے صحیح حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا ہے۔ آپ اپنا اچھا کاروبار ڈھونڈ سکتے ہیں، اپنے لیے بیٹے کے لیے شادی ڈھونڈ سکتے ہیں، ایک دکان اگر سودا خرید رہے تھے خراب نکلا تو وہ دکان بدل سکتے ہیں، ایک راستے پر چل پڑے تھے اگر راستہ کہیں ڈسٹرب ہے وہ راستہ بدل سکتے ہیں، یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ تو آپ اگر غلط راستے پر چل پڑے میرے بھائی تو جہاں قرآن کی بات، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور صحابہ کی بات آ جائے وہاں اپنی بات چھوڑ دیے۔ امام کا احترام سر آنکھوں پر، لیکن میرے نبی کا احترام اور قرآن کا احترام سب سے اول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنو اسرائیل 72 فرقے، میں کسی فرقے کا نام نہیں لے رہا ہوں، بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقہ کا۔ آپ نے کسی موجودہ فرقوں میں سے کسی کا نام نہیں لیا، بلکہ فرمایا اصول ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر۔ آپ نے کسی اور دوسرے اماموں کا نام نہیں لیا۔ وہ ائمہ کرام
اگر ان کی بات میرے نبی اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہوگی تو وہاں ہم اپنا سر جھکا دیں گے۔ خود ائمہ کرام نے اپنی تقلید کا حکم نہیں دیا، چاروں ائمہ نے، بلکہ چار امام نہیں ہیں، ائمہ تو بہت سارے۔ ائمہ کرام خود جو ہے اتباع سنت کی پیروی، اتباع سنت کا حکم دیتے تھے، اس پر عامل تھے۔ جس حد تک ان کو حدیثیں پہنچی تھیں اس حد تک انہوں نے فتاوے دیے، لیکن بعد میں حدیث کا اور چلن ہوا، حدیثوں کی پرکھ ہوئی، اس کے مطابق اگر ان کی بات قریب ہے تو اسے مان لیں، جہاں مخالف لگتی وہاں چھوڑ دیں، کیا مشکل ہے؟ یعنی آپ نبی کی بات چھوڑ دیں گے اور امام کی بات نہیں چھوڑیں گے، اور یعنی بھلا بتائیے۔ وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کیسی امت ہے کہ فرمان نبی سن کے کہے میں مقلد ہوں، نہ مانوں گا میں فرمان حدیث۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ سن 80 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 70 سال کے بعد، اور امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی ہے سن 150 ہجری۔ اب اس سے پہلے وہ لوگ کس مذہب پر تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا تھا، جو چیز صحابہ کرام اور تابعین میں متداول تھی، اس پر وہ لوگ عمل کر رہے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، میں ایک بات آج کہہ رہا ہوں اپنے علم کے حد تک، لیکن جب حدیث صحیح مل جائے، کوئی صحیح حدیث سامنے آ جائے تو وہ میرا مذہب ہے۔ یہ میرا مذہب ہٹا دینا، ختم کر دینا، اس چیز کو مان لینا۔ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، یہ قول منقول ہے عبد المختار حاشیہ در المختار میں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا حتى يعرف دلیلنا، کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ ہمارے قول کے مطابق فتویٰ دے جب تک کہ اسے یہ نہ معلوم ہو کہ ہماری دلیل کیا ہے۔ حضرت امام حنیفہ کی جو دلیل تھی اس پر فتویٰ دینا تھا، ہم نے کیا کیا؟ امام حنیفہ کے قول پر فتویٰ دیا، فتوے پر فتویٰ دینے لگے، اس لیے غلطی سامنے آئی۔ فضائل الثلاثہ علیہم الفقہاء ابن عبد البر نے لکھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دوسرے نمبر پر سن 93 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کی وفات ہوئی ہے 179 ہجری میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا لکھی، خلیفہ نے چاہا کہ پوری دنیا کو اس پر جمع کیا جائے، سب اسی کی تقلید کریں، خانہ کعبہ میں اس کو لٹکا دیا جائے۔ امام مالک نے منع کر دیا، نہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں جس قدر سامنے آئیں گی لوگ اس پر عمل کریں گے، میری اسی موطا کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ارشاد السالک ابن عبد الحادی جلد نمبر 1 میں کہ لیس احد بعد النبی الا یؤخذ من قوله ویترک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا باقی ہر انسان کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ اور فرمایا امام مالک نے ایقاظ الہمم لأولی الابصار، میں ایک انسان ہوں، میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی، انما انا بشر اصیب و اخطی، میں ایک انسان ہوں، میری بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور کبھی غلط بھی ہو سکتی ہے، لہذا میری رائے کو دیکھ لیا کرو، ائمہ کرام کی جو باتیں ان کو دیکھ لیا کرو، جو بات کتاب و سنت کے مطابق ہو امام مالک کہتے ہیں اسے لے لو، اور اگر بعد میں پتہ چلے کہ کسی امام کی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اسے ترک کر دو۔ امام مالک خود کہہ رہے ہیں، ائمہ کرام کا دوش نہیں ہے، دوش ہمارا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کی ولادت
150 ہجری میں فلسطین میں ہوئی اور 204 ہجری میں ان کو وفات ہوئی۔ امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ اذا صح الحدیث خلاف قولی فاعملوا بالحدیث واترکوا قولی، جب میرے قول کے خلاف تمہیں کوئی صحیح حدیث مل جائے تو اس صحیح حدیث پر عمل کرو، میری بات کو چھوڑ دو۔ ائمہ کرام بری ہیں، وہ یہ کہہ کر چلے گئے، اب آپ تقلید کے چکر میں حدیث کو چھوڑتے جاؤ، امام کو پکڑتے جاؤ، تو پکڑو ان کو، قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ کہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کہاں ائمہ اربعہ ہے۔ اور فرمایا جب تم میری کسی بھی کتاب میں کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف پاؤ تو سنت کو اختیار کرو اور میری بات کو چھوڑو۔ صاف صاف ان لوگوں نے کہہ دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، یہ تمام کے تمام بری ہیں ہماری خرافات سے۔ اور فرمایا امام شافعی نے آداب الشافعی و مناقبہ لابن ابی حاتم الرازی میں میری کسی بھی بات کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ثابت ہو تو حدیث کا مقام زیادہ ہے، میری تقلید نہ کرو۔ سنیں، قرآن کہتا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، نبی نے کہا صحابہ کے طریقے پر چلو، قرآن نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو یہ ائمہ کرام بری ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل کی ولادت ہوئی ہے 164 ہجری میں، اللہ کے نبی کی وفات کے 154 سال کے بعد پیدا ہوتے ہیں امام احمد، اور وفات ہوتی ہے کب ان کی؟ 241 ہجری۔ امام احمد بن حنبل نے کیا سارے لوگوں نے اتباع سنت کی تعلیم دی ہے، لیکن چونکہ یہ چاروں امام مشہور ہیں اس لیے میں چار امام کے قول پیش کروں۔ امام احمد نے کہا کہ لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذوا، نہ میری تقلید کرو، نہ امام مالک کی تقلید کرو، نہ شافعی کی، نہ اوزاعی کی، نہ ثوری جیسے ائمہ کی تقلید کرو، بلکہ جہاں سے انہوں نے دین لیا ہے یعنی قرآن و سنت سے، وہاں سے تم بھی دین لے لو۔ اچھا جی، یہ جو تقلید کا جو رواج ہوا ہے 4 صدی ہجری تک تقلید کا نام و نشان نہیں تھا، سب اتباع قرآن و سنت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے جو باتیں منقول تھی انہی پر لوگ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 400 سال بعد تک اس تقلید کا وجود نہیں تھا۔ اطاعت رسول، اطاعت الہی اور صحابہ کرام کے طریقے کی اتباع تھی، یعنی جو خیر القرون تھا، جو بہترین زمانہ تھا، ان میں تقلید نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا ہے، ایک قرن 100 سال تک، پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے، پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے، صحابہ کرام کا، تابعین کا، اتباع تابعین کا زمانہ، ان میں کہیں تقلید نہیں تھا، کبھی بھی لوگ ایک آدمی کو پکڑ کر نہیں چلتے تھے۔ میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک ہندوستان کے ایک معتبر عالم، جید تاریخ دان عالم ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی مشہور کتاب تاریخ دعوت و عزیمت کے دوسرے حصے میں بات لکھی ہے، سنو۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عزیمت کے دوسرے حصے میں لکھا ہے کہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 صدی ہجری سے پہلے صحابہ، تابعین
اور اتباع تابعین وغیرہ کے عہد میں کسی ایک امام یا کسی ایک مذہب فقہی کی تقلید کا رواج نہیں تھا. لوگ آزاد تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ان کو پہنچی تو اس پر عمل کر رہے. لوگ کسی ایک عالم کی تقلید یا کسی ایک مذہب کی تعین اور التزام کے بغیر عمل کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں اور براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں. اس طرح سے ضرورت کے وقت کسی معتبر عالم سے مسئلہ دریافت کر لیتے اور عمل کرتے تھے. چوتھی صدی ہجری میں بھی کسی ایک مذہب کی تقلید خالص اور اس کے اصول و طریق پر فقہ حاصل کرنے اور فتویٰ دینے کا دستور نہیں تھا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 400 سال بعد اس تقلید کا ظہور ہوا ہے. وہ تقلید جس میں آج امت کا ایک بڑا طبقہ پھنس گیا اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گیا اور اپنا عقیدہ خراب کر بیٹھا، اپنی عبادت خراب کر بیٹھا اور اپنے معاملات خراب کر بیٹھا، کیونکہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مخالفت کرتا ہے. اچھا جی، آج امت میں دیگر اعتقادی اور فکری اور عملی گمراہیوں کے علاوہ ایک گمراہی اسی تقلید شخصی کی ہے. اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ بہت بڑی گمراہی. بھائی اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑا جا رہا ہے، امام کی بات کو لیا جا رہا ہے. یہ حقیقت میں تو اسلام نہیں ہے. وہ جماعت اور فرقہ تو چھوڑیے تو اسلام سے الگ بات ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہوتے ہوئے، اس کو سنتے اور جانتے ہوئے پھر بھی اسے اس لیے نہیں مانتے کہ ہم فلاں امام کے مقلد ہیں. آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے یا فلاں امام کی بات ماننی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑ کر کے امام کی بات ماننے کا حکم کس نے دیا؟ خود ائمہ کرام نے آپ کو اس حرکت سے منع کیا ہے. ائمہ کرام امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ اس سے بری. میں جو ہے ایک مسجد میں نماز پڑھنے گیا، میں بتاؤں کہ میرے ساتھ جو پیش آ رہا ہے میں اس لیے پریشان ہوں کہ یار یہ کیا مشکل ہے. میں پہلے سمجھتا تھا کہ یہ تقلید کوئی مشکل نہیں، بلکہ یہ سمجھ میں آیا کہ تقلید کی وجہ سے لوگ جان بوجھ کر حدیثوں کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا جائز سمجھتے. یعنی نبوت کا تاج، ختم نبوت کا تاج محمد رسول اللہ کو پہنانے کے بجائے اپنے علماء کو پہنا رکھا ہے. ایک مسجد میں گیا، ظاہر بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. تم نے کہا جب کوئی مسجد میں آئے تو جب تک 2 رکعت وہ پڑھ نہ لے بیٹھے نہیں. مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت آپ کو پڑھ لینی چاہیے، کوئی بھی وقت ہو. فجر میں تو سنت آلریڈی ہے، ظہر میں سنت آلریڈی ہے، عصر میں نہیں ہے تب بھی پڑھ کے بیٹھو. مغرب کے بارے میں فرمایا کہ صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. اور تیسری بار فرمایا کرا لمن شاء کرا یتقد الناس سننا. تیسری بار آپ نے فرمایا کہ جو چاہتا کہ لوگ اسے ضروری نہ سمجھ لیں. چونکہ آپ نے سلو کی بات کہہ دی تھی، حکم اور آرڈر کی بات کہہ دی تھی، اس لیے آپ کو ایسے لگا کہ لوگ اسے ضروری نہ سمجھ لیں، واجب نہ سمجھ لیں، اس لیے آپ نے کہہ دیا لمن شاء. ورنہ وہ کمپلسری ہے، مسجد میں آپ جائیں تو آپ کو 2 رکعت پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا. میں مسجد میں گیا اور تقریباً 7-8 منٹ باقی تھے جماعت میں. ایک صاحب آئے، متشرع، داڑھی، نمازی، اور آ کر مسجد میں بیٹھ گئے قرآن پڑھنے لگے. میں نے کہا بھائی اٹھو 2 رکعت نماز پڑھ لو. 2 رکعت پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے.
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، حدیث ہم نے سنائی ان کو، اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ صحابہ مسجد میں جب آتے تھے تو لوگ اس قدر سنتیں پڑھ رہے ہوتے تھے نماز سے پہلے کھمبوں کے ساتھ کہ وہ بعض صحابہ سمجھتے تھے کہ جماعت ہی ختم ہو گئی۔ انہوں وہ صاحب کہنے لگے کہ بھائی سنو، میں جانتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، صحیح حدیث ہے، صحابہ نے بھی کیا ہے، لیکن میں نہیں کر سکتا، میں حنفی ہوں۔ اللہ اکبر! تو پھر کون اس پر عمل کرے گا؟ تم حنفی ہو، تم شافعی ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، تو مسلمان کون بچا؟ کون اللہ کے نبی کی اس بات پر عمل کرے گا؟ کہاں سے ہم آدمی ڈھونڈ کر کے لائیں گے؟ یہود و نصارہ آئیں گے؟ آپ مسلمان ہو، آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کہتے ہو ہمیں پتا ہے کہ حدیث صحیح اللہ کے نبی نے کہا ہے، صحابہ نے کیا ہے، لیکن میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں حنفی ہوں۔ یہ جواب اللہ کی قسم اس شخص نے جواب دیا، اور 5 وقت نماز کا پابند ہو۔ اور ایک صاحب تو ایسے ہیں کہ ہم نے کئی بار ابھار دیا مسجد اس بات پر، تو جیسے میں کھڑے ہو کر کوئی بات شروع کرتا ہوں وہ مسجد چھوڑ کر بھاگ جاتا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتنی کڑوی لگ رہی ہے، سنت کے بعد کو اپنے امام کی بات چھوڑنا گوارا نہیں ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دینا گوارا ہے۔ کیسی امت ہے کہ فرمان نبی سن کے کہے میں مقلد ہوں، نہ مانوں گا میں فرمان حدیث۔ اور ابھی کل کی بات ہے، ایک چھوٹی سی ایک مزرعے میں گیا، مزرعے میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی، میں گیا، میری ایک رکعت چھوٹ بھی گئی، ایک صاحب نماز پڑھا رہے تھے، وہ کہتے ہیں میں عالم ہوں، حافظ ہوں، قاری ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ جزائے خیر دے، ان کو برکت دے۔ تو حافظ ہیں آپ، عالم ہیں آپ، نے دین پڑھا ہوا ہے۔ تو میں جب پہنچا تو ہم نے دیکھا ان کو کہ صاحب 2 سجدوں کے بیچ میں وہ بیٹھ ہی نہیں رہے، وہ بس ٹپا ٹپ مار رہے ہیں۔ اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو سلام پھیر کر کے وہ مقتدی کی طرف نہیں گھومے، بلکہ ادھر قبلہ ہی رخ بیٹھے رہے اور بس کھڑے کر سنت پڑھنے لگے وہی مصلی پر۔ بڑا تعجب ہوا مجھے، میں نے بڑے اخلاق سے ان کا ماتھا چما، بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہوئے کہا کہ دو سجدوں کے درمیان کوئی دعا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں دعا ہے۔ تو میں نے کہا آپ پڑھتے ہیں؟ تو بولتے ہیں ہاں پڑھتا ہوں۔ ہم نے کہا کیا دعا ہے 2 سجدوں کے بیچ میں؟ تو کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ایسے کہنے لگے۔ ہم نے کہا یہ تو مجھے خبر نہیں ہے۔ ہم نے کہا آپ پڑھتے ہو 2 سجدوں کے بیچ میں دعا؟ کہا پڑھتا ہوں۔ ہم نے کہا آج آپ نے پڑھی ہے؟ تو کہا نہیں۔ ہم نے کہا آپ اتنا کہا کہ ہم حنفی ہیں، احناف کے یہاں 2 سجدوں کے بیچ میں دعا نہیں۔ یعنی یار حد ہو گئی۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے بیچ میں دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ کی صحیح روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین السجدتین اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث صحیح ہے کہ آپ 2 سجدوں کے بیچ میں پڑھتے تھے دعائیں۔ آپ کہتے ہو کہ ہم حنفی ہیں، حنفیہ کے آپ 2 سجدوں کے بیچ میں دعا نہیں۔ یار آپ نبی کے امتی ہو کہ حنفیوں؟ میں بہت حیران ہوں۔ کہا کہ ہم لوگ مقلد ہیں نا۔ ہم کہا آپ عالم ہیں اللہ کے بندے، اگر اس مسئلے میں آپ کو حدیث نہ معلوم ہوتی ٹھیک ہے آپ تقلید کرتے کوئی بات نہیں تھی، لیکن آپ کو حدیث پتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابن ماجہ اور نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے بیچ میں دعا پڑھتے تھے، کہتے تھے ہم مقلد ہیں۔ تو ہم کیسے، کس کے مقلد ہوا؟ اللہ نے کس کی اتباع کا آپ کو حکم دیا؟ اب کیا بتاؤں، میں مفت نہیں ہوں، میں دعوت دے رہا ہوں، ڈاکٹر نہیں ہے، نرس ہے۔ اللہ کے لیے سوچو کہ کدھر جا رہے ہو، غور کرو۔ میں نہیں کہتا کہ تم حنفیت چھوڑ دو، تم شافعی نہ بنو، جہاں جو اپنا نام رکھے ہوئے ہو اور نام رکھے رہو، لیکن اپنی جگہ پر رہتے ہوئے۔ آپ کے امام کا آپ مقلد اپنے آپ کو کہتے ہو، کہو، ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے، جس مسئلے میں علم نہ ہو تقلید کرنی چاہیے۔ اس جگہ پر رہتے ہوئے اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میرا یہ مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے خلاف ہے تو آپ چھوڑ دو بھائی۔ آپ کہتے ہو ہم نہیں حدیث پر عمل کر سکتے کیونکہ ہم حنفی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو، سوچو۔
نبوت کا ٹھیکہ آپ نے کس کو دے رکھا؟ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ ایک صاحب جو ہے کہنے لگے، ایک جماعت کے امیر، تقریباً ذمہ دار ٹائپ کے، وہ ایک پروگرام میں بتا رہے تھے کہ میں جدہ گیا ہوا تھا، جدہ میں وعظ و نصیحت کے دوران میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تقلید کتنی بری بلا ہے، اللہ کے نبی کی بات کو کیسے چھوڑنے پر، اور اللہ کے نبی کو کیا کیا حیثیت دیتی ہے۔ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھا ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تقریر کے دوران کہا ہم نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کوئی نماز پڑھا رہے تھے، تو 4 رکعت والی نماز میں آپ سے بھول ہو گئی اور آپ نے 2 ہی پڑھائی، سلام پھیر کر چل دیے، نکل گئے گیٹ کی طرف، دروازے پر صحابہ چیمی گوئیاں کرنے لگے، چپ رہے۔ وہ اس ٹائم نہیں بتایا کہ بھائی شریعت اتر رہی ہے، ہو سکتا ہے نماز میں کمی کر دی گئی ہو، کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ذوالدین ایک صحابی تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، کیا نماز کم کر دی گئی، آپ بھول گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لم تکسر ولم انسا، میں بھولا بھی نہیں ہوں اور نماز کم بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو ذوالدین نے کہا بل نسیت، اب آپ بھولیں۔ پھر آ کر کے آپ نے صحابہ سے پوچھا، اتنی ساری باتیں ہوئی۔ احناف کے یہاں اگر آپ پوری نماز پڑھنے سے پہلے سلام پھیر دیں اور بیچ میں کوئی بات کر لیں، لوگوں سے تحقیق کر لیں مثلا، اور پھر وہ نماز پوری کرنا چاہیں تو پوری نہیں کرتے، آپ کو پھر سے نماز پڑھنا پڑے گا۔ احناف کا اپنا مسئلہ ہے، نبی کا مسئلہ نہیں، نبی کی بات بتاتا ہوں۔ اب وہ صاحب تھے حنفی، جہاں وہ تحقیق کرتے ہیں ان کے درمیان، تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے صحابہ کے درمیان، پوچھا اصدق ذوالدین، کیا ذوالدین سچ کہہ رہے ہیں؟ صاحب نے کہا ہاں ذوالدین سچ کہہ رہے ہیں، آپ نے 2 ہی پڑھائی ہے۔ پھر آپ نے 2 رکعت اور پڑھائی، 4 نہیں پڑھائی کہ بھائی بیچ میں بات کر لے تو 4 پڑھاؤ، نہیں، 2 رکعت پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے سہو کے اور پھر سلام پھیرا۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہا تو نماز اللہ کے نبی کی تو نماز ہوئی نہیں، اللہ کے نبی کی نماز نہیں ہوئی، کیوں وہ بیچ میں بات کر دی ہے؟ یعنی اپنا مسئلہ اللہ کے نبی کے اوپر ٹھونکا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ لینے آئیں گے ان سے، ان کی بات اگر غلط ہے تو اللہ کے نبی کی بات سن کر کے یہ اپنا مسئلہ صحیح نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مسئلے کو یہاں لا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں ہوئی، کچھ بھی، یعنی کچھ بھی کہیں گے۔ علامہ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا کسی ایک معین مذہب کی تقلید واجب ہے یا نہیں؟ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جی ہاں، کسی ایک معین، سنیے گا اس میں باریکی ہے، پہلے ہی نہ خوش ہوئیے گا۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی ایک معین مذہب کی تقلید کرنا واجب ہے، لازمی طور پر واجب ہے، لیکن یہ مذہب جس کی تقلید کرنا واجب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ہے، کسی امام کا نہیں، کیونکہ وہ جس چیز کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اسی کی اتباع کرنا واجب ہے، اسی میں خیر و بھلائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے اللہ کے نبی بتا دو ان کو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، نبی کی اتباع کرو۔ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہی نبی کا وہ مذہب ہے جس کی اتباع کرنا واجب ہے، اس پر اہل علم کا اجماع ہے، اور جو اس کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب ہے تو جب تک کسی پر دلیل واضح نہ ہو، جب تک آپ کسی مسئلے کی دلیل نہیں جانتے ہیں تو کسی عالم یا امام کی بات
ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کون کرے ابن عثیمین، لیکن جب دلیل معلوم ہو جائے تو پھر اس امام کے مذہب کی تقلید حرام ہے۔ کیوں؟ نبی کی اتباع واجب ہے اور وہ تقلید حرام ہے۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں معلوم ہے تب تک آپ کی تقلید جائز ہے۔ یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ کہا کہ لوگوں پر کسی ایک شخص کے ہر قول کی تقلید واجب ہے تو اسے توبہ کرائی جائے، توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اس عمل میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کے اطاعت کو واجب کر لیا اس نے۔ سچ فرمایا ابن تیمیہ نے، لوگوں میں سے کسی کے بھی تمام اقوال کی تقلید واجب نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے ہر قول کی اتباع واجب ہے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ کیا ایک مذہب کی تقلید واجب ہے؟ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انسان پر کسی مذہب کی تقلید واجب نہیں ہے، اور جس نے یہ کہا کہ لوگوں پر واجب ہے کہ امام احمد، امام شافعی، امام مالک، امام ابو میں سے کسی ایک امام کی تقلید کریں تو اس کا قول باطل ہے، کیونکہ یہ تمام مذاہب نئے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 400 سال بعد یہ مذاہب پیدا ہوئے ہیں، یعنی صحابہ اور تابعین کے بعد کی پیداوار ہے، اور ان میں سے کسی کی بھی تقلید واجب نہیں ہے، یہ ابن باز کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ تو علماء کرام کے اقوال ہیں جو لوگوں میں مشہور ہو گئے، جیسے کہ امام احمد، امام شافعی، مالک، ابو حنیفہ کے اقوال، اور اسی طرح ان ائمہ کے علاوہ دیگر فقہا ہیں جیسے امام ثوری، اوزاعی، امام اسحاق بن راہویہ، کسی کی تقلید واجب نہیں۔ لہذا جب ہم اختلافی مسائل کی طرف دیکھتے ہیں تو علماء کے اقوال میں جو قول حق کے موافق ہو اسے اختیار کریں، اور جو حق کے خلاف ہو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی مسئلے میں تمہارے اندر اختلاف ہو جائے تو قرآن و سنت کی طرف پلٹا تو خلاص۔ پس جو قول حق کے موافق ہو اسے مان لے، کسی بھی امام کی بات ہو، اور جو خلاف ہو اسے چھوڑ دے، کسی بھی امام کی بات ہو، کیونکہ ہمارے اصل متبع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میری گزارش ہے، عاجزانہ التماس ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آؤ صحابہ کرام کے طریقے کی طرف، اور باقی تمام باتیں چھوڑو۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔